چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ میں ہوں آپ کا دوست خورشید اردو ادب سے۔ دوستو، آج آپ کے لیے بڑے گھر کی بیٹی لے کر آیا ہوں جو پریم چند کا لکھا ہوا مشہور افسانہ ہے، اور اس کے جتنے بھی کردار ہیں جیتے جاگتے کردار ہیں۔ مثلاً بڑے گھر کی بیٹی کے انجام میں لال بہاری آنندی اور شری کنٹھ کے رویوں میں اچانک جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کہانی کی جذباتی فضا میں ڈرامائی ہونے کے باوجود فطری لگتی ہیں۔ بڑے گھر کی بیٹی اگر آپ نے دلچسپی سے سن لیا تو انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ پوری کہانی اتر جائے گی۔ بینی مادھو سنگھ موضع گوری پور کے زمیندار اور نمبردار تھے۔ ان کے بزرگ کسی زمانے میں بڑے صاحب ثروت تھے، یعنی بہت زیادہ مالدار تھے۔ پختہ تالاب مندر انہی کی یادگار تھی۔ کہتے ہیں اسی دروازے پر پہلے ہاتھی جھومتا تھا۔ اسی ہاتھی کا موجودہ نعم البدل ایک بوڑھی بھینس بھی تھی جس کے بدن پر گوشت بالکل نہیں تھا مگر شاید دودھ بہت دیتی تھی۔ کس افسانے میں پریم چند نے بھینس کا ذکر کیا ہے جس سے کہ دودھ حاصل ہوتا تھا اور بہت سوکھی تھی؟ وہ ہے بڑے گھر کی بیٹی، کیونکہ ہر وقت ایک نہ ایک آدمی ہانڈی لیے اس مادھو سنگھ کے گھر پر سوار رہتا تھا۔ مادھو سنگھ یعنی کہ یہ آنندی کا باپ ہے۔ مادھو سنگھ یاد رکھیے گا، آنندی کون ہے؟ اس افسانے کی ہیروئن ہے اور شری کنٹھ ہیرو ہے، اور لال بہاری جو ہے آنندی کا دیور ہے۔ بینی مادھو سنگھ نے نصف سے زائد جائیداد وکیلوں کی نذر کی اور اب ان کی سالانہ آمدنی 1000 سے زیادہ نہ تھی۔ ٹھاکر صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام شری کنٹھ تھا۔ اس نے ایک مدت دراز کی جانکاہی کے بعد BA کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب ایک دفتر میں نوکر تھا۔ چھوٹا لڑکا لال بہاری، یہ بہادر لکھ دیا گیا ہے، لال بہاری سنگھ دوہرے بدن کا سجیلا نوجوان تھا، بھرا ہوا چہرہ، چوڑا سینہ، بھینس کا 2 سیر تازہ دودھ ناشتہ میں کر جاتا تھا۔ شری کنٹھ اس سے بالکل متضاد تھا، یعنی الٹا تھا بالکل۔ ان ظاہری خوبیوں کو انہوں نے 2 انگریزی حروف BA پر قربان کر دیے۔ انہیں 2 حرفوں نے ان کے سینے کی کشادگی، قد کی بلندی، چہرے کی چمک سب ہضم کر لی تھی۔ یہ حضرات اب اپنا وقت فرصت طب کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ آیورویدک دواؤں پر زیادہ عقیدہ تھا۔ شام سویرے ان کے کمرے سے اکثر کھرل کی خوشگوار پہم صدائیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ لاہور اور کلکتے کے ویدوں سے بہت خط و کتابت تھی، یعنی کہ کھرل جو ہے جس میں کہ دوا کوٹی جاتی ہے، اور جب وہ دوا کوٹی جاتی تھی تو اس کی بھینی بھینی خوشبوئیں آتی تھیں۔ آنندی ایک دار تھے، یعنی کہ زمیندار تھے، صوبے دار تھے، بہت زیادہ زمین والے تعلقہ دار، اس کا مطلب ہے۔ عالی شان محل، ایک ہاتھی، 3 گھوڑے، 5 وردی پوش سپاہی، شکاری کتے، باز بحری شکرے، فرش فروش، شیشہ آلات، آنریری مجسٹریٹ اور قرض جو ایک معزز تعلقہ دار کے لوازم میں وہ سب سے بہرہ در تھے۔ بھوپ سنگھ نام تھا آنندی کے باپ کا۔ فراخ دل حوصلہ مند آدمی تھے، مگر قسمت کی خوبی لڑکا ایک بھی نہ تھا۔ 7 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوئیں اور 7 زندہ رہیں۔ اپنے برابر یا زیادہ اونچے خاندان میں ان کی شادی کرنا اپنی ریاست کو مٹی میں ملانا تھا۔ پہلے جوش میں تو 3 شادیاں انہوں نے دل کھول کر لیں، مگر جب 15-20 ہزار کے مقروض ہو گئے، یعنی قرض دار ہو گئے بینی مادھو سنگھ، تو آنکھیں کھلی، ہاتھ سمیٹ لیے گئے
اور آنندی چوتھی لڑکی تھی، مگر اپنی سب بہنوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور نیک سیرت تھی۔ اسی وجہ سے ٹھاکر بھوپ سنگھ اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حسین بچے کو شاید اس کے ماں باپ بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بھوپ سنگھ ہی کیا، ٹھاکر صاحب بڑے پس و پیش میں تھے کہ اس کی شادی کہاں کریں، یعنی بھوپ سنگھ ٹھاکر جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ اب میری اتنی گنجائش نہیں، اس کی شادی میں کہاں کروں۔ نہ تو یہی چاہتے تھے کہ قرض کا بوجھ بڑھے، اور نہ ہی یہ منظور تھا کہ اسے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے کا موقع ملے۔ ایک روز شری کنٹھ ان کے پاس کسی چندے کے لیے روپیہ مانگنے آتا ہے، شاید ناگری پرچار کا چندہ تھا۔ بھوپ سنگھ ان کے طور طریق پر رچ گئے تھے، یعنی کہ متاثر ہو گئے تھے، اور انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ لڑکا اچھا ہے اور آنندی کی شادی بھوپ سنگھ اس کے ساتھ ہی کر دی جائے، شری کنٹھ کے ساتھ۔ رچ گئے، کھینچ تان کر ذائچے ملائے گئے، اور شادی آنندی کی شری کنٹھ کے ساتھ کر دی گئی۔ آنندی دیوی اپنے نئے گھر میں آئیں تو یہاں کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی نرالا دیکھا۔ جن دلچسپیوں اور تفریحوں کی وہ بچپن سے عادی ہو رہی تھی، ان کا یہاں وجود بھی نہ تھا۔ ہاتھی گھوڑوں کا کیا ذکر، کوئی سجی ہوئی خوبصورت بحلی بھی نہ تھی، مکان میں کھڑکیاں تک نہیں تھیں، زمین پر فرش، نہ دیواروں پر تصویریں۔ یہ ایک سیدھا سادہ دہقانی مکان تھا۔ دہقانی کا مطلب ہے دوستو کہ گنوار، ایک گاؤں کا مکان، اور جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، دہقانی یعنی کہ گنوار کا ایک مکان تھا۔ آنندی نے تھوڑے ہی دنوں میں ان تبدیلیوں سے اپنے تئیں اس قدر مانوس بنا لیا گیا، اس نے تکلفات کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت لال بہاری سنگھ 2 مرغیاں لیے ہوئے آئے۔ لال بہاری کون ہیں؟ آنندی کے دیور ہیں لال بہاری، دوستو نوٹ کر لیجئے گا۔ 2 مرغیاں لیے ہوئے آئے اور بھاوش سے کہا، جلدی سے گوشت پکا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ آنندی کھانا پکا کر ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ گوشت پکانے بیٹھی، مگر ہانڈی میں دیکھا تو گھی پاؤ بھر سے زیادہ نہیں تھا۔ بڑے گھر کی بیٹی، کفایت شعاری کا سبق اچھی طرح نہ پڑی تھی، اس نے سب گھی گوشت میں ڈال دیا۔ کیونکہ بڑے گھر کی بیٹی تھی، اس لیے اس کو کفایت شعاری کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لال بہاری سنگھ جب کھانے بیٹھے تو دال میں گھی نہیں تھا۔ بولے، دال میں گھی کیوں نہیں چھوڑا؟ بالکل گھی نہیں ہے اس میں، بڑے نخرے سے بولے لال بہاری سنگھ اپنی بھاوش سے۔ آنندی بولی، آج تو کل پاؤ بھر تھا، یعنی آج تو کل پاؤ بھر گھی تھا، وہ میں نے گوشت میں ڈال دیا۔ جس طرح سوکھی لکڑی جلدی سے جل اٹھتی ہے، اسی طرح بھوک سے باولا انسان ذرا ذرا سی بات پر تنک جاتا ہے۔ لال بہاری سنگھ کو بھاوچ کی یہ زبان درازی بہت بری معلوم ہوئی۔ تیکھا ہو کر بولا، میکے میں تو چاہے گھی کی ندی بہاتی ہوگی، عورت گالیاں سہتی ہے، مار سہتی ہے، مگر میکے کی نندا اس سے نہیں سہی جاتی۔ آنندی منہ پھیر کر بولی، ہاتھی مرا تو بھی 9 لاکھ کا، وہاں اتنا گھی روز نائی اور کمہار کھا جاتے ہیں۔ لال بہاری جل گیا، تھالی اٹھا کر پھینک دی اور بولا، جی چاہتا ہے کہ تالوے سے تیری زبان کھینچ لیں۔ آنندی کو بھی غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، بولی، وہ ہوتے تو آج اس کا مزہ چکھا دیتے، یعنی کہ اس کے شوہر ہوتے، شری کنٹھ اگر ہوتے تو اس کا مزہ چکھا دیتے، اس لیے وہ بولی۔ اب آگے دیکھیے دوستو، غور سے سنیے گا۔ اب تو جوان اجڑ ٹھاکر سے ضبط نہ ہو سکا، یعنی لال بہادر سنگھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی یعنی لال بہاری سنگھ کی بیوی جو تھی، اس کی بیوی ایک معمولی زمیندار کی بیٹی تھی،
جب جی چاہتا تھا اس پر ہاتھ صاف کر لیا کرتا تھا، یعنی کہ مار پیٹ کر لیا کرتا تھا اور اس کی زبان کو بند کر دیا کرتا تھا۔ کھڑاؤں اٹھا کر آنندی کی طرف زور سے پھینکی اور بولا، جس کے گمان پر بھولی ہوئی ہے وہ، اسے بھی دیکھ لوں گا اور تمہیں بھی۔ آنندی نے ہاتھ سے کھڑاؤں روک لی اور سر بچ گیا، مگر انگلی میں سخت چوٹ آ گئی۔ غصے کے مارے ہوا میں ہلتے ہوئے پتے کی طرح کانپتی رہی آنندی اور اپنے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ عورت کا زور اور حوصلہ غرور اور عزت مرد کی ذات سے ہوتا ہے، اسے شوہر کی طاقت اور مرد کی ہمت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ آنندی خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ شری کنٹھ ہر شنبے کو اپنے مکان آیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ الہ آباد میں نوکری کرتے تھے، وکیل تھے شری کنٹھ، اور ہر شنبے کو آتے تھے، ہر ہفتے کو آتے تھے۔ جمعرات کا یہ واقعہ تھا، یعنی جمعرات کو یہ حادثہ ہوا تھا جو اس کے دیور نے کھڑاؤں پھینک کر ماری تھی۔ وہ لکڑی کی کھڑاؤں ہوتی ہے، اس زمانے میں کھڑاؤں کہا جاتا تھا، ایک پتی لگی ہوتی تھی، باقی لکڑی ہوتی تھی۔ تو 2 دن تک آنندی نے کچھ نہیں کھایا نہ پیا، ان کی راہ دیکھتی رہی۔ آخر شنبے کو حسب معمول شام کے وقت شری کنٹھ آئے اور باہر بیٹھ کر کچھ ملکی و مالی خبریں، کچھ نئے مقدمات کی تجویزیں اور فیصلے بیان کرنے لگے، اور سلسلہ تقریباً رات کے 10 بجے تک جاری رہا۔ 2-3 گھنٹے آنندی نے بے انتہا اضطراب کے عالم میں کاٹے، یعنی بے چینی میں کاٹے، کس طرح سے وہ اٹھ کر آئیں اور میں لال بہاری کی شکایت کروں یا باتیں بتاؤں کہ اس نے مجھے اس طریقے سے بے عزت کیا ہے۔ تو اضطراب کے عالم میں کاٹے اور بارے کھانے کا وقت آ گیا۔ پنچایت اٹھی۔ جب تخلیہ ہوا تو لال بہاری نے کہا، اب جب آنندی کے شوہر اندر آتے ہیں شری کنٹھ، تو لال بہاری یعنی کہ چھوٹا بھائی کہتا ہے شری کنٹھ سے کہ بھیا آپ ذرا گھر میں سمجھا دیجئے گا بھابھی کو۔ بینی مادھو سنگھ یعنی کہ شری کنٹھ کے باپ اور لال بہاری کے باپ، بینی مادھو سنگھ نے شہادت بھی دی، بہو بیٹیوں کی یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ مردوں کے منہ لگیں۔ لال بہاری یعنی کہ دیور بولتے ہیں کہ وہ بڑے گھر کی بیٹی ہیں تو ہم لوگ بھی کوئی کرمی کمہار نہیں ہیں۔ شری کنٹھ بولے، آخر بات کیا ہے؟ کچھ بات تو پتہ چلے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لال بہاری، کچھ بھی نہیں بھیا، یوں ہی آپ الجھ پڑی بھابھی، میکے کے سامنے ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے اپنے بھائی سے کہی، بھاوج کی شکایت ایک الگ انداز میں۔ اب شری کنٹھ کھانا کھا پی کر آنندی کے پاس کمرے میں گئے، وہ بھی بھری بیٹھی ہوئی تھی اور یہ حضرت بھی کچھ تیکھے تھے۔ آنندی نے پوچھا، مزاج تو اچھا ہے اپنے شوہر سے؟ تو شری کنٹھ بولے، بہت اچھا ہے، مگر یہ آج کل تم نے گھر میں کیا طوفان مچا رکھا ہے؟ آنندی کے تیوروں پر بل پڑ گئے اور جھنجھلاہٹ کے مارے بدن میں پسینہ آ گیا اور کانپنے لگی۔ بولی، جس نے تم سے یہ آگ لگائی ہے اسے پاؤں تو منہ جھلس لوں، یعنی اگر وہ سامنے آ جائے تو میں اس کا منہ بھی جھلس لوں۔ شری کنٹھ بولتے ہیں، اس قدر تیز کیوں ہوتی ہو؟ کچھ تو بات بتاؤ، کچھ تو کہو۔ آنندی نے کہا، کیا کہوں، قسمت کی خوبی ہے، ورنہ ایک گنوار لونڈا جسے چپراسی گیری کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے مجھے کھڑاؤں سے مار کر یوں نہ اکڑتا پھرتا، بوٹیاں نچوا لیتی۔ اس پر تم پوچھتے ہو کہ گھر میں طوفان کیوں مچا رکھا ہے، مجھ سے ہی پوچھتے ہو؟ شری کنٹھ بولتے ہیں، آخر کچھ کیفیت تو بیان کرو، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ آنندی بولتی ہیں، پرسوں تمہارا لاڈلا بھائی نے مجھ سے گوشت پکانے کو کہا، گھی پاؤ بھر سے کچھ زیادہ تھا، میں نے سب گوشت میں ڈال دیا تھا۔ جب بیٹھا کھانے کے لیے تو کہنے لگا، دال میں گھی کیوں نہیں ڈالا ہے؟
बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सकी, बोली कि वहाँ इतना घी नाई कुमार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती है। बस इतनी सी बात पर इस जालिम ने मुझ पर खड़ाव फेंक कर मार दी। अगर मैं हाथ से न रोक लेती तो सर फट जाता मेरा। इससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है या झूठ कहा है। आनंदी अपने हस्बैंड से कह रही है। अब श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक नौबत आ पहुंची? ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू इनकी पलकों पर रहता है। औरतों के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया है। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निभा नहीं इस घर में होगा। ये और इसी मायने के दूसरे जुमले ज़बान से निकालने के लिए श्रीकंठ ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। यानी कि अपने दोस्तों को उन्होंने इस मामले में समझाया था कि बीवियों से मत लड़ा करो, तो कई बार वो हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। लेकिन अब खुद के सामने ये आकर पड़ी है तो वो इस बात को बयान कर रहे हैं कि जब इनका कोई दोस्त इनसे ऐसी बातें कहता तो वो इसका मज़ाक उड़ाते और कहते कि तुम लोग बीवियों के ग़ुलाम हो। यानी कि उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग बीवियों के ग़ुलाम हो, अपने कब्ज़े में नहीं लेते। और आज श्रीकंठ के ऊपर ही ये बात लागू हो रही है। तो उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद इनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका ख़ानदान का यह पुरजोश वकील अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निभा इस घर में नहीं होगा। नासे की ज़बान इसी वक्त चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश में आकर ज़ब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बैनी माधु घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों श्रीकंठ, बताओ तो सही। तो श्रीकंठ बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो इनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरों का ग़ुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाओं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तो मजाका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक तो जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़ें और मैं दम ना मारूं। यानी कि मैं कुछ हाथ पैर ना चलाऊं, मेरे ऊपर लात घूंसे पड़ें। बैनी माधु सिंह कुछ जवाब न दे सके, यानी बाप जो थे जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा इनका अदब किया करते थे, यानी कि बेटे। इनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो, औरतें इस तरह घर तबाह कर देती हैं। इनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ बोलते हैं, इतना मैं जानता हूँ आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई ख़ानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में ज़िम्मेदार हूँ, इस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव नहीं कर सकता। आप यकीन मानिए मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशुमाली नहीं करता। अब बैनी नारायण माधु सिंह भी गर्म कुफ्र ज़्यादा न सुन के बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, इससे जब कभी भूल चूक हो तो इसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ बोलते हैं, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बैनी माधु औरत के पीछे
یعنی عورت کے پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ رہے ہو، بھائی کا رشتہ چھوڑ رہے ہو؟ شری کنٹھ: جی نہیں، اس کی گستاخی اور بے رحمی کے باعث میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ دونوں آدمی کچھ دیر تک خاموش رہے، یعنی باپ بیٹے خاموش رہے۔ ٹھاکر صاحب لڑکے کا غصہ کچھ دھیما کرنا چاہتے تھے، مگر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لال بہاری سے کوئی گستاخی یعنی کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ سچ ٹھہرا رہے ہیں کہ اس نے جوتی جو ہے، اس نے کھڑاؤں جو ہے صحیح ماری ہے، تو لال بہاری سے کوئی گستاخی یا بے رحمی ہوئی ہے۔ اسی اثناء میں کئی اور آدمی حقہ اور تمباکو اڑانے کے لیے آ بیٹھے۔ کئی عورتیں جب سنا کہ شری کنٹھ بیوی کے پیچھے باپ سے آمادہ جنگ ہے، یعنی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو ان کا دل بہت خوش ہوا اور طرفین کی شکوہ آمیز باتیں سننے کے لیے ان کی روحیں تڑپنے لگیں، کیونکہ یہ بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ کچھ حاسد بھی اس گاؤں میں تھے جو اس خاندان کی سلامت روی پر دل ہی دل میں جلتے تھے۔ شری کنٹھ اپنے باپ سے دبتا تھا، اس لیے وہ خطاوار تھا۔ اس نے اتنا علم حاصل کیا، یہ بھی اس کی خطا ہے۔ بینی مادھو سنگھ بڑے بیٹے کو بہت پیار کرتے تھے، یہ بری بات ہے۔ وہ اس کی صلاح کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ ان کی حماقت ہے۔ ان خیالات کے آدمیوں کی آج امیدیں بر آئیں۔ حقہ پینے کے بہانے سے، کوئی لگان کی رسیدیں دکھانے کے حلیے سے آ کر بیٹھ گئے۔ بینی مادھو سنگھ پرانا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ آج یہ حضرات پھولے نہیں سماتے ہیں۔ اس کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں خوش نہ ہونے دوں گا، خواہ اپنے اوپر کتنا ہی جبر کیوں نہ ہو۔ یکایک لہجہ تقریر نرم کر کے بولے، بیٹا میں تم سے بالکل باہر نہیں ہوں، تمہارا جو جی چاہے کرو۔ اب تو لڑکے سے خطا ہو گئی۔ الہ آباد کا نوجوان جھلایا ہوا گریجویٹ اس گھات کو نہ سمجھا۔ اپنے ڈبیٹنگ کلب میں اس نے اپنی بات پر اڑنے کی عادت سیکھی تھی، مگر عملی مباحثوں کے داؤ پیچ سے واقف نہ تھا۔ اس میدان میں وہ بالکل اناڑی نکلا۔ باپ نے جس مطلب سے پہلو بدلا تھا، وہاں تک اس کی نگاہ بھی نہ پہنچی۔ بولا، میں لال بہاری سنگھ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ایک ہی بات انہوں نے طے کر لی تھی کہ نہیں رہ سکتا۔ باپ بولا کہ بیٹا تم عقل مند ہو، اور عقل مند آدمی گنواروں کے بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ بے سمجھ لڑکا ہے، تمہارا بھائی ہے، اس سے جو کچھ خطا ہوئی ہے اسے تم بڑے ہو کر معاف کر دو۔ بیٹا بولتا ہے، اس کی یہ حرکت میں ہرگز معاف نہیں کر سکتا، یا تو وہی گھر میں رہے گا یا میں ہی رہوں گا۔ آپ کو اگر اس سے زیادہ محبت ہے تو مجھے رخصت بھیج دیجئے، یعنی کہ میں چلا جاؤں گا یہاں سے چھوڑ کر، اپنا بوجھ آپ اٹھا لوں گا۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے کہہ دیجئے کہ جہاں چاہ چلا جائے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لال بہاری بولتے ہیں، چھوٹے بھائی یعنی شری کنٹھ کے بھائی بولتے ہیں جس نے کھڑاؤں پھینک کر ماری تھی۔ لال بہاری دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا چپ چاپ بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کا بہت ادب کرتا تھا۔ اسے کبھی اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ شری کنٹھ کے سامنے چارپائی پر بیٹھ بھی جائے، یا حقہ بھی پی لے، یا پان بھی کھا لے۔ اپنے باپ کا بھی اتنا پاس و لحاظ نہ کرتا تھا، یعنی اتنی عزت نہیں کرتا تھا جتنی کہ شری کنٹھ کی اپنے بڑے بھائی کی۔ شری کنٹھ کو بھی اسے اسی دلی محبت تھی۔ اپنے ہوش میں انہوں نے کبھی اسے گھڑکا تک بھی نہیں تھا۔ جب الہ آباد سے آتے تھے تو ضرور لال بہاری سنگھ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ساتھ لاتے تھے۔ مگدر کی جوڑی انہوں نے بنوا دی تھی۔ پچھلے سال جب اس نے اپنے ڈیوڑے جوان کو ناگ پنچمی کے دنگل میں پچھاڑ دیا تھا۔ کس نے؟
लाल बिहारी सिंह ने यानी कि श्रीकंठ के छोटे भाई ने दंगल में पछाड़ दिया था, तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर इसे गले से लगाया था छोटे भाई को, और 5 रुपए के पैसे इसके ऊपर से लुटा दिए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। इसे ज़रा भी गुस्सा न आया, फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था, यानी अपने किए पर अब से जो गलती हो गई थी उस पर नादम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही इसका दिल हरदम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं इनके सामने कैसे जाऊंगा, कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा, मैं इनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें इनके सामने कैसे उठेंगी। इसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे अकेले में। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता है। वो जाहिल था, मगर इसका दिल कहता था भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मगर श्रीकंठ अकेला बुलाकर इसे 2-4 सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद इसे मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत से नफ़रत रखता हूँ, लाल बिहारी से ना सहा गया। वो रोता हुआ घर में गया और कोठरी में जाकर कपड़े पहनने लगा। आंखें पोंछी जिससे कोई ये न समझे कि वो रोता हुआ। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी भैया ने ये फैसला किया है कि वो मेरी साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वो मेरा मुंह कभी ना देखेंगे और ना मेरा मुंह अब कभी देखना चाहेंगे। भाभी से वो नादम होके बोल रहा है, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो ख़ता हुई है इसे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई, रोने लगा बहुत ज़्यादा, भाभी से माफ़ी मांगने लगा, यानी आनंदी देवी से। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, गोया इसके साए से भी परहेज होने लगा। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी कि वो तबअन नेक औरत थी और इसके ख्याल में भी न था कि मामला इस कदर तूल खींचेगा, कि दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि ये इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को ना कह दें तो फिर मैं क्या करूँगी, यानी कि अकेली हो जाऊँगी और देवर वगैरह सब छूट जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। ये ख्याल इसके चेहरे को जर्द किए हुआ था, यानी पीला कर दिया, खून का नाम नहीं था। इसी हालत में जब इसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे ख़ता हुई है, माफ़ करना, तो इसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। अब आनंदी रोने लगी। दिलों का मेल धोने के लिए आंसुओं से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं है। अब वो हमदर्दी में रोने लगी कि देवर जा रहा है घर छोड़कर। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बिहारी बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं, ज़रा समझा लीजिए। श्रीकंठ बोले, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोलती हैं, अंदर बुला लो। मेरी ज़बान में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा पैदा कर दिया। श्रीकंठ बोले, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, देख लो, उन्हें बहुत गलान आ गई है, यानी बहुत शर्मिंदगी आ गई है उन्हें। हाँ, पछताओगे, देख लो। अब अपने शौहर से कह रही है कि भैया को बुला लो, वो कैसे उदास खड़े हुए हैं और घर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो
وہ میرا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے میں بھی اپنا منہ انہیں نہ دکھاؤں گا۔ لال بہاری سنگھ اتنا کہہ کر لوٹ پڑا اور تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ یکایک آنندی اپنے گھر سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دیور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لال بہاری نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے جانے دو بھابھی، مجھے جانے دو۔ آنندی، کہاں جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ لال بہاری، جہاں کوئی میرا منہ نہ دیکھے۔ آنندی بولتی ہیں، میں نہیں جانے دوں گی۔ اب دیور سے کہتی ہیں پیار بھرے انداز میں نہیں جانے دوں گی۔ لال بہاری بولتے ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہوں بھابھی۔ آنندی بولتی ہیں، تمہیں میری قسم ہے اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ لال بہاری بولتے ہیں، جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے گا کہ بھیا کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے، تب تک میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ آنندی بولتی ہیں، میں ایشور کی سوگندھ کھا کر کہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے۔ اب شری کنٹھ کا دل پگھلا۔ انہوں نے باہر آ کر لال بہاری کو گلے لگایا اور دونوں بھائی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لال بہاری نے سسکتے ہوئے کہا، بھیا اب کبھی نہ کہنا اپنے منہ سے کہ تمہارا منہ نہ دیکھوں گا۔ اس کے سوا جو سزا آپ دیں گے وہ میں قبول کروں گا، میں خوشی سے قبول کروں گا، مگر یہ مت کہنا کہ منہ نہیں دیکھوں گا۔ شری کنٹھ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، للو ان باتوں کو بالکل بھول جاؤ، ایشور چاہے گا تو اب ایسی باتوں کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ بینی مادھو سنگھ یعنی شری کنٹھ اور لال بہاری کے باپ اور آنندی کے سسر باہر سے آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کو گلے ملتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بول اٹھے، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بگڑا ہوا کام بنا لیتی ہیں۔ گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا، ان الفاظ میں آنندی کی فریاسی کی داد دی، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ تھا پریم چند کا مشہور افسانہ بڑے گھر کی بیٹی۔ یہ افسانہ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے دل میں اتر گیا ہوگا اور سارے کردار آپ کی نظروں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی کردار امتحان میں آ جائے گا تو آپ بلا جھجک اس کو ٹک کر دیں گے۔ انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو لاتا رہوں گا، اور آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔